السلام علیکم ویورز، سلکی ناولز میں آپ کا ویلکم ہے۔ میرا نام ہے مہک اور آج ہم ریڈ کریں گے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ جانا جب سے سلمان صاحب کے پاس سے آئی تھی تب سے بس روئی جا رہی تھی اور ہمنا پریشانی سے پاس بیٹھی وجہ پوچھ رہی تھی۔ آپی میں نے اس سے وعدہ کیا تھا۔ جانا بس اتنا ہی بول پائی تھی اور پھر سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اب تو فاطمہ بیگم اور زریش بھی ان کے پاس پریشانی سے کھڑی تھی۔ مگر جانو ہوا کیا ہے؟ ہمنا نے پوچھا تو جانا نے وہ کاغذات اس کو دیے جن کو دیکھتے ہی ہمنا نے بھی پریشانی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے امی؟ بابا ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہمنا کے سوالوں نے فاطمہ بیگم کو شرمندہ کر دیا اور وہ سر جھکا گئیں۔ آپ اس بارے میں جانتی تھیں؟ فاطمہ بیگم نے ہمنا کے سوالوں کو نظر انداز کیا اور جانا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو بیٹا، اگر آپ نے اسے وعدہ کیا تھا تو اسے بھی تو وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بابا کی بات مان لو۔ ان کی بات پر جانا کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ اپنا وعدہ بھول جاؤں؟ جانا کے سوال نے فاطمہ بیگم کو مزید شرمندہ کر دیا۔ ہاں، بھول جاؤ۔ زندگی میں بہت سے ایسے موڑ آتے ہیں کہ انسان اپنے وعدے بھول کر راہ بدل لیتا ہے۔ تم بھی بدل لو۔ لیکن اس بات سے ہمنا کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ مگر بابا ایسا چاہتے ہی کیوں ہیں؟ ابھی تو جانا ویسے بھی صرف 19 سال کی ہے۔ آ جائیں گے شیان بھائی بھی؟ ہمنا پھر سے پوچھنے لگی۔ تم جاؤ اپنے کمرے میں جانو، آرام کرو ابھی۔ زری تم بھی جاؤ ساتھ۔ انہوں نے جانا سے کہا تو وہ اٹھ کر چلی گئی اور زرش بھی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ ان کے جاتے ہی ہمنا نے سوالیہ نظروں سے فاطمہ بیگم کی طرف دیکھا۔ تمہارے ابا جانا کا رشتہ طے کر رہے ہیں عثمان ملک سے۔ فاطمہ بیگم نے ہمنا پر بم پھوڑا۔ وہ عثمان ملک جو ان کے مخالف الیکشن پر کھڑا ہوا تھا؟ ہمنا کے سوال پر فاطمہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بابا؟ عثمان ملک بہت بڑا ہے جانا سے اور پہلے شادی کر کے طلاق بھی دے چکا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جانا اسے بہت پسند ہے۔ فاطمہ بیگم نے ہمنا کو بتایا۔ سب جانتی ہوں میں۔ اس جیسے آوارہ لوگوں کو جانا جیسی لڑکیاں کیوں پسند آتی ہیں؟ بابا یہ سب نہیں سوچتے، وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ وہ جانا کو کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنا کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں ہمنا، ان کو کسی اور کا ہو جانا ہوتا ہے۔ فاطمہ بیگم نے گائل آنکھوں سے ہمنا کو دیکھا۔ جی سب بیٹیاں پرائی ہوتی ہیں، مگر جانا تو جب سے پیدا ہوئی ہے تب سے ہی شہنشاہ کی امانت ہے۔ اس پر کسی اور کا حق نہیں۔ آپ ایسا نہیں ہونے دیں گی۔ آپ بابا کو منع کر دیں۔ ہمنا نے گویا فیصلہ سنایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں نہیں روکا؟ اور کیا تمہارے باپ نے کبھی ہماری سنی ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمنا، بس دعا کرو جانا کے لیے، بہت معصوم ہے وہ۔ فاطمہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کبھی اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھیں۔ وہ ان کے باپ کے سامنے ہمیشہ کمزور پڑ جاتی تھیں اور اسی بات سے سلمان صاحب کو مزید جرأت ملتی تھی۔ نہیں، آپ غلط ہیں۔ ہمنا نے صرف سوچا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ اس کی ماں ان کے معاملے میں ہمیشہ کمزور رہی ہے۔ اور پھر وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ جانا کو اپنے اور شیان کے نکاح کے بارے میں کچھ زیادہ یاد نہیں تھا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس نے شیان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی اور شیان نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ضرور اس کے پاس آئے گا۔ وہ بس شیان کو نہیں بھولے گی۔ اسے تو ٹھیک سے شیان کا چہرہ بھی یاد نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے بھی بھول جاتی، مگر جہاں اس کی بہنوں کے نام کے ساتھ سلمان صاحب کا نام لگتا تھا وہیں اس کے نام کے ساتھ شیان کا نام لگتا تھا۔ وہ شیان جاتے ہوئے اسے ایس لیٹر کا ایک لاکٹ دے کر گیا تھا، اسے دیکھ کر جانا روز اسے یاد کرتی تھی۔ اسے اپنا وعدہ یاد تھا تو کیا شیان بھول گیا تھا؟ مگر شیان تو تب 15 سال کا تھا، پھر وہ کیسے بھول گیا؟ جانا نے اس لاکٹ کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور پھر سے رونے لگی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ہمنا اس کے پاس آئی۔ جانو اٹھو۔ جانا نے ٹائم دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ کیا ہوا آپی؟ ہمنا اس کے پاس ایک بیگ رکھا، ایک چادر اس کے سر پر ڈالی اور کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے۔ یہ سب کیا ہے آپی؟ جانا حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ میری بات سنو جانو، تم یہاں سے جا رہی ہو، جو بابا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوگا۔ یہ پیسے پاس رکھو تم، باہر میری دوست اپنے بھائی کے ساتھ انتظار کر رہی ہے، وہ تمہیں کراچی کی ٹرین پر بٹھا دیں گے، اور یہ کرنل حسن شاہ کے گھر کا ایڈریس ہے، تم وہاں شیان کے پاس چلی جانا۔ اس کے علاوہ بیگ میں تمہاری ضرورت کی ساری چیزیں ہیں اور تمہارا ID کارڈ بھی ہے۔ مگر میں کیسے ان کے پاس جا سکتی ہوں؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ شوہر ہے وہ تمہارا اور تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ چلو وقت ضائع نہیں کرو، اور ہاں چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک شیان بھائی کے پاس نہ پہنچ جاؤ تب تک گھر فون مت کرنا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سب سے جانا کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے اسے موبائل بھی نہیں دیا۔ ہمنا نے جانا کو کھڑا کیا۔ پر آپی، میں اکیلے کیسے کراچی جاؤں گی؟ جانا بہت گھبرائی ہوئی تھی۔
بہادر بن جانو، تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ میری جان، وہ شخص تمہارا محافظ ہے اور کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ تو پھر نکاح کے بعد کبھی آئے کیوں نہیں؟ جانا نے منہ بنا کر پوچھا۔ وہ میں نہیں جانتی جانو، تم بس جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ہمنا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے کر جانے لگی۔ ہمنا پہلے سے ہی گارڈز کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا چکی تھی، جس کے زیر اثر وہ سو رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے گیٹ کھولا اور باہر کھڑی کار کے پاس آ گئی، جہاں ہمنا کی سہیلی آشی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہمنا نے جانا کو غصے میں بینچا تو جانا اور زیادہ رونے لگی۔ آپی، اس سے پہلے کہ جانا کچھ کہتی، ہمنا نے اسے خود سے دور کیا اور اپنی نام آنکھوں سے وہ صاف کیا۔ جاؤ جانو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ جانا کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ ہمنا نے اسے کار میں بٹھایا اور اپنی دوست کا شکریہ ادا کرنے لگی، اور پھر جانا پر ایک آخری نظر ڈال کر واپس گھر کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کار ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ جانا کی نظریں ابھی بھی اپنے گھر کی طرف تھیں۔ رات کی اس پہر بھی دارا اپنے شکار پر نظریں گانے بیٹھا تھا۔ دارا کو معلوم ہوا تھا کہ اس آدمی نے اسے پکڑنے کے لیے جال بچھایا تھا، لیکن اپنا یہ خواب پورا کرنے کے لیے زندہ بچے گا تو نہ۔ دارا نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، جو اپنے آپ کو شراب کے نشے میں پوری طرح ڈبا رہا تھا، جبکہ وہ یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ ایسا کرنے سے وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ نہ جانے کیوں آدمی اپنی ہوش کا قتل کر کے اپنے آپ کو کمزور کر کے تسکین محسوس کرتا ہے۔ یہ بات دارا کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ آج وہ اس کی موت بن کر آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ حسین لڑکی جس کو دارا نے پیسے دیے تھے، اس کا شکار کو کمرے میں لے جانے لگی، مگر آج اس کے نصیب میں گناہ کی لذت نہیں تھی۔ دارا دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو وہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات میں مصروف تھا۔ اسے کسی کی آمد کا اندازہ ہی نہیں ہوا، لیکن دارا کو دیکھ کر وہ لڑکی اس سے دور ہوئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آخرکار اس کی نظر دارا پر پڑی۔ کون ہے رے تو؟ دارا نے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آدمی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ارے کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ جانتا نہیں مجھے؟ دارا کے تاثرات خوفناک ہو گئے اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دارا پر حملہ کرنے کی ناکام سی کوشش کی، جس کو دارا نے اس کے پیٹ میں مکہ مار کر ناکام کر دیا اور اس کے پیچھے آ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ سامنے آؤں گا تو پہچان جائے گا مجھے۔ دارا، وہ اب کافی ڈر گیا تھا۔ واہ، یادداشت تیز ہے تیری، مگر افسوس تیرا یہ دماغ کچھ زیادہ ہی چلنے لگا ہے۔ دارا کو پھنسانے کے منصوبے بنانے لگا ہے، اس لیے اب اس کی مدت ختم۔ نہیں، دارا نے پسٹل نکال کر اس کے سر کے پیچھے رکھی۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر دارا نے گولی چلا دی، جو اس کے کھوپڑی کے آر پار ہو گئی تھی۔ دارا نے اس کے بے جان وجود کو زمین پر پٹکا اور ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا میرا آج کا ایپیسوڈ۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔